السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام جو المنہاج الصبی کا درس آپ ملاحظہ فرما رہے تھے، الحمدللہ اس میں ہم نے پہلا باب مکمل کر لیا ہے۔ پہلے باب میں کچھ اس طرح مضامین تھے، ذرا ایک بار اس کے اوپر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ ایمان، اسلام اور احسان کا بیان، اسی طرح حقیقت ایمان کا بیان، مسلمان کی علامات اور صفات کا بیان، اسلام کا بیان، مسلمان کی علامات اور صفات کا بیان، مسلمان کے مسلمان پر حقوق کا بیان، احسان کا بیان، محسن کی علامات اور صفات کا بیان، کفر اور نفاق کی علامات کا بیان۔ ان فصول پر پہلا باب مشتمل تھا۔ اب ہم دوسرے باب کی ابتدا کرتے ہیں۔ دوسرے باب میں صرف ایک ہی موضوع ہے اور وہ ہے حکم الخوارج والمرتدین والمتنقصین النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی خوارج، مرتدین اور گستاخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان۔ تو جب اس باب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب، تعظیم اور توقیر کا بیان، اس کے ساتھ ساتھ سرکار کے تعظیم جو نہ کرے اور حضور کی گستاخی کرے اس کے بارے میں احادیث شریفہ آ رہی ہیں، تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کچھ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کیا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اب اس آیت شریفہ سے ہم یہ مسئلہ مستنبط کر سکتے ہیں، اور علماء دین نے بتایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حد درجے ادب اور تعظیم اس آیت شریفہ میں سکھایا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں اور پھر فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اپنے محبوب کو پہلے فرماتے ہیں کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، نذیر بنا کر اس امت کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ ان کو خوشخبریاں بھی سنائیں، ڈر بھی سنائیں۔ جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ تمام چیزیں لے کر تشریف لائے ہیں، تو اب محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں امت کو کیا احکامات ہیں، اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 9 میں: لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ کس طرح لاؤ اور ایمان لانے کے بعد کیا کرو؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، توقیر اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا برتاؤ کرو۔ اب دیکھیں اس آیت شریفہ میں ہمیں 4 چیزوں کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تعظیم رسول، پھر فرماتے ہیں تعزیر رسول، پھر توقیر رسول، اس کے بعد نصرت دین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیں تعظیم کس کو کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں تعظیم یہ ہے کہ انسان ادب کرے، احترام کرے۔ جس طرح کے لوگ بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو ادب کرنے، احترام کرنے، تعظیم کرنے میں بھی بہت سے مراتب ہیں۔ ایک تعظیم تو یہ ہوتی ہے بیٹا اپنے باپ کی تعظیم کرتا ہے، مرید اپنے مرشد کی تعظیم کرتا ہے، چھوٹے اپنے بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تمام تعظیمات جو ہیں وہ ہیں، یہ مخلوق کے ساتھ ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعظیم کس طرح ہو، ان تمام سے بڑھ کر تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنی چاہیے۔ وہ کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ وہ لفظ تعزیر سے مستنبط ہو رہا ہے۔ تعزیر کے معنی کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں محبت میں اتنی آگے بڑھ جانا کہ اپنے مال، اولاد، جان، ہر کچھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فدا کر دینا، یہ ہے تعزیر۔ اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ دنیا کی کسی محبت کو اپنے دل میں نہ رکھ کر صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل و جان میں بٹھا لینا، یہ تعزیر کا تقاضا ہے۔ تو تعظیم
ہر طرح سے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنا، اور تعزیر یہ ہے کہ ہر چیز محبوب پر قربان کر دینا، اور توقیر کا معنی یہ آتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان وغیرہ کا نذرانہ پیش کرنے کے باوجود ہر طرح، ہر لمحے اور ہر ایک جگہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا عام کرنا اور آپ کا ذکر کرتے رہنا، یہ ہے توقیر۔ تو فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم بھی کی جائے اور تعزیر بھی کی جائے، توقیر بھی کی جائے، پھر اس کے ساتھ نصرت دین رسول۔ جب آپ یہ کریں گے، ان تین چیزوں کے بعد اب مرتبہ آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی خدمت کرنے کا، سرکار کی لائی ہوئی شریعت کو سیکھنے اور سکھانے کا، اعمال بجا لانے کا، قرآن اور احادیث پر عمل کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کو پہلے رکھا، محبوب کے دین کی مدد و نصرت کو اس کے بعد رکھا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس کسی کے دل میں میرے محبوب کی تعظیم نہیں ہوگی، توقیر نہیں ہوگی، عظمتیں نہیں ہوگی، محبت نہیں ہوگی، تو وہ شخص سن لے، وہ چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی مسلمان کہتا ہوا پھرے، کتنا ہی دیندار کہتا ہوا پھرے، کتنا ہی وہ قرآن پڑھے اور پڑھائے، احادیث پڑھے اور پڑھائے، دین سیکھے اور سکھائے، جگہ جگہ خطابات کرتا ہوا پھرے، ہر جگہ تبلیغیں کرتا ہوا پھرے، لیکن اس کے دل میں اگر محبوب کی تعظیم نہیں ہے تو اس کے سارے کام اکارت جائیں گے، اس کے تمام اعمال کو حبد کر دیا جائے گا، بیکار کر دیا جائے گا، اور اس کا نام منافقین میں لکھ لیا جائے گا۔ تو حضرات گرامی، یہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور عظمت، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزرگی، کہ جب کوئی دین میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے محبت کرے، پھر کلمہ طیبہ پڑھے، اور جو کوئی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی یہ اولین شرط ہے کہ سب سے پہلے تعظیم رسول کو اپنے دل و جان میں بٹھائے، توقیر رسول کو اپنی روح کی تسبیح بنائے۔ اس کے بعد جب وہ دین کا کام کرنے نکلے گا تو اب وہ بھی کامیاب ہوگا، جس کو وہ پیغام پہنچا رہا ہے وہ لوگ بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر ایسا نہ ہو اور صرف زبانی جمع خرچ ہے، الفاظ ہی الفاظ ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں، تو پھر نہ اس کے پڑھانے سے کوئی فائدہ ہوگا، نہ پڑھنے سے، نہ سکھانے سے کوئی فائدہ ہوگا، نہ سیکھنے سے، نہ بتانے سے کوئی فائدہ ہوگا، نہ دیکھنے سے۔ لہٰذا حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھلے الفاظ میں بیان فرما دیا کہ تعظیم کرو، توقیر کرو، اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو۔ اس کے بعد آیت شریفہ میں اخیر کا حصہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اب وَتُسَبِّحُوهُ میں تھوڑی سی بحث کی ہے کہ اس کے اندر جو ہو کی ضمیر ہے وہ کہاں لوٹ رہی ہے۔ تو بعض مفسرین نے یہ فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ کی جو تفسیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح کیا کرو۔ لیکن بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام عارف باللہ حضرت علامہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ بہادر فرماتے ہیں علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر وَتُسَبِّحُوهُ کی جو ضمیر ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی لوٹ رہی ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ دیکھیں ضمیر اپنے قریب کے مرجع کی طرف لوٹتی ہے، اور آیت شریفہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ کے بعد رسول کا ذکر ہے، اور اب اس کے بعد جتنی بھی ضمائر آ رہی ہیں وہ سب کی سب رسول کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ تو پھر اس ضمیر کو یہ تمام ضمائر سے اوپر رسول سے بھی آگے لے جا کر خدا کی طرف پلٹانے کا کیا مطلب؟ تو فرماتے ہیں آپ دلیل میں یہ حدیث شریفہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ من ذکرک ذکرنی، پھر آگے فرماتے ہیں جعلتک تماماً لذکری، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کے ذکر ہی کو اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آگے فرماتے ہیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں نے آپ کی ذات کو خود اپنا ذکر بنا لیا ہے۔
حتیٰ کہ اگر کسی کو میرا ذکر کرنا ہو تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، تکبیر کرتے ہیں، میرے لیے نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں، ہاں یہ تو میرا ذکر ہے، لیکن اس کے بعد میرا ایک عظمت والا ذکر اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو کوئی میرے محبوب کے بارے میں گفتگو کرے گا، میرے محبوب کی ابروئے ناز کے بارے میں گفتگو کرے گا، میرے محبوب کے گیسو کے بارے میں گفتگو کرے گا، جو کوئی میرے محبوب کے سراپا کو دیکھے گا پڑھے گا، حتیٰ کہ زبان سے کچھ نہ کہے، اگر کوئی میرے محبوب کو دیکھ بھی لے گا تو اس کے نام اعمال میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ بندہ میرا ذکر کر رہا ہے اور میری عبادت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو حضرات گرامی، اس حدیث شریف کے تحت بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ، اور تم اسی کی تسبیح کیا کرو، یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا ذکر کرو، محبوب کی صفات بیان کرتے رہو، محبوب کے شمائل بیان کرو، فضائل بیان کرو، آگے آنے والی نسلوں کو محبوب کی تعلیمات بتاتے جاؤ، محبوب کی احادیث بتاتے جاؤ، محبوب کے بارے میں کہتے سنتے جاؤ، یہی خدا کی تسبیح ہوگی اور یہی تمہارا ذکر ہوگا جو تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی، وَتُسَبِّحُوهُ کا بھی اس مرتبے میں یہی ہے۔ اب ذرا دیکھیں صحابہ نے تعزیر اور توقیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح بجا لائی۔ ہم صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بابا، لوگ تو بڑا کہتے ہیں کہ لکا روحی فدا سلام علیک، لکا جانی فدا سلام علیک، کہ یا رسول اللہ آپ پر ہماری روح فدا ہے، آپ پر ہماری جان فدا ہے، لیکن جب عمل کا میدان آتا ہے اور اگر کوئی جا کے یہ کہے بھائی ابھی آپ نے کہا لکا روحی فدا سلام علیک، ٹھیک ہے میں روح تو نہیں مانگتا، محبوب کے نام پر ایک 2000 روپے دے دو، تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بہانے بنانے لگ جاتے ہیں، تو عمل کہاں گیا؟ اب ذرا دیکھیں صحابہ نے کیسا عمل کیا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا دیکھیں، جنگ احد ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر پہاڑ پر چڑھنا چاہتے ہیں اور کوئی پتھر وغیرہ نہیں ملتا کہ جس پر پیر رکھ کر آپ اوپر چڑھیں، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی پشت مبارک سرکار کے قدموں کے لیے پیش کر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری پشت پر قدم رکھ کر آپ اوپر چڑھ جائیے کہ یہی آپ کے لیے ہمارے طرف سے سیڑھی کا کام کرے گی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی یہی نہیں بلکہ فرماتے ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے گرد ان 12 حضرات میں سے تھے کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے میں رکھا تھا، کفار و مشرکین کی طرف سے آنے والے تمام تیروں کو اور تلواروں کو اپنے اوپر روک رہے تھے، تو یہ وہی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنہوں نے کفار و مشرکین کی طرف سے آنے والے تیر اور تلوار کے 72 وار اپنے ایک ہاتھ پر روکے ہیں تاکہ سرکار کی طرف کوئی وار نہ جانے پائے۔ فرماتے ہیں اتنے ان کے ہاتھ پر زخم لگے جس کی وجہ سے ان کا سارا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ صحابہ نے کہا کہ آپ سرکار کے پاس جائیں اور کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو عالم کے طبیب بھی بن کر آئے ہیں، اگر پیارے محبوب ہاتھ پھیر دیں یا پڑھ کر پھونک دیں تو آپ کا ہاتھ اچھا ہو جائے گا، تو قربان جائیں ان عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرا یہ ہاتھ جو سرکار کی غلامی میں شل ہوا ہے پھر سے صحیح ہو جائے، میں خدا کی بارگاہ میں یہی ہاتھ لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو حضرات گرامی یہ ہے اپنا جان و مال قربان کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اگر ایسا نہ ہو تو سمجھیں کہ ایمان میں کسی قدر کمی واقع ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ حجرات آیت نمبر 1 تا 5 تمام آیتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور تعظیم ہی تعظیم سکھا رہے ہیں۔ سورہ کی ابتدا کس طرح ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ کس بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور کس طرح آگے نہ بڑھو؟ تو دیکھیں شان نزول تو یہ ہے کہ بقر عید کا زمانہ تھا، سب قربانی دے رہے تھے، تو ایک صحابی نے سب سے پہلے حضور سے بھی پہلے انہوں نے اپنا جانور ذبح کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ نازل فرما دی کہ دیکھو میرے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو صرف یہ کہنا بھی
کافی تھا کہ میرے رسول سے آگے نہ بڑھو، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ذرا بتائیں اللہ تعالیٰ کہاں قربانی دیتا ہے؟ اس کے لیے قربانی دی جاتی ہے۔ خدا کہاں عبادت کرتا ہے؟ اس کے لیے عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں کوئی کام کرتا ہے؟ تمام کام اسی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے کس طرح ہوا آگے بڑھنا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو، میرے محبوب میں اور مجھ میں کوئی اونچ نیچ نہیں، تمام افعال میں، اوامر میں اور نہیں میں میرا اور میرے محبوب کا ایک ہی حکم ہے، جو کوئی میرے محبوب سے آگے بڑھ جائے گا تو اس کے نام اعمال میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ بدبخت اللہ سے آگے بڑھ گیا ہے اور خدا کی گستاخی اس نے کی ہے۔ اللہ تو ذرا دیکھیں، جو کوئی محبوب کی گستاخی کرتا ہے تو اس کو خدا کی گستاخی شمار کیا جاتا ہے، جو کوئی محبوب کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ خدا کی نافرمانی شمار کی جاتی ہے، جو کوئی محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبا الفاظ کہتا ہے تو وہ حقیقتاً خدا کی شان میں نازیبا الفاظ شمار کیے جاتے ہیں۔ جس طرح آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جو کوئی محبوب سے آگے بڑھتا ہے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ خدا سے آگے بڑھ گیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے آگے نہ بڑھیں اور رسول سے آگے نہ بڑھیں، کس بارے میں؟ تو فرماتے ہیں ہر ایک بارے میں محبوب سے آگے ہرگز نہیں بڑھنا چاہیے، وہ چاہے دینی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، عبادتوں کا معاملہ ہو، ریاضتوں کا معاملہ ہو، چاہے کوئی معاملہ ہو، امتی امتی ہوتا ہے اور نبی نبی ہی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے نعوذ باللہ من ذالک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 23 سال دنیا میں رہے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال عبادت کی ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک وہ بعض کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری عمریں 60 سال ہو گئیں، 70 سال ہو گئے، گویا یک گونا امتی عبادت کرنے میں نبی سے آگے بڑھ گیا ہے۔ استغفر اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی امتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھ جائے، کیونکہ دیکھیں محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بس ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا ساری کائنات کے ہزاروں سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ وہ محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ امتی کسی چیز میں محبوب سے آگے نہ بڑھے، نہ ہی بات کرنے میں، نہ ہی کلام کرنے میں، نہ ہی کوئی کام کرنے میں، نہ ہی کوئی فعل اس سے سرزد ہو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ تم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہو جاؤ تو اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو۔ اب دیکھیں حضرات، سب سے پہلے تو یہ بات، قرآن مجید کس کے لیے نازل ہوا؟ امت مسلمہ کے لیے نازل ہوا۔ کیا کسی مخصوص زمانے تک کے لیے قرآن مجید ہے؟ تو ہرگز نہیں، بلکہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے ہر ایک کے لیے۔ تو اس کے اندر جتنی آیات شریفہ نازل ہوئی ہیں، کیا ہر زمانے میں اس کا حکم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حقیقتاً ہر زمانے میں اس کا حکم ہوگا۔ تعبیرات بدلتی جائیں گی، اعتبارات بدلتے جائیں گے، اس سے استنباط اور استخراج سے جو مسائل نکالے جائیں گے اس میں اونچ نیچ ہوتی جائے گی، لیکن حقیقتاً جو حکم ہے وہ وہی رہے گا۔ اس کو تفسیر کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تفسیر کی اصطلاح میں اس کو ایک ہوتا ہے ورود خاص اور ایک ہوتا ہے ورود عام۔ ورود خاص کیا ہے؟ آیت شریفہ کا شان نزول۔ فرماتے ہیں وہ یہی کہ صحابہ اکرام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوا کرتے اور حضور ظاہری حیات کے ساتھ ان کے درمیان موجود ہوتے تو ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ تو ہوا ورود خاص۔ اب اس کا ورود عام کیا ہے؟ یعنی قیامت تک کے تمام مومنین کے لیے اس کے اندر کیا تعلیم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے صحابہ کے درمیان میں موجود تھے اپنی ظاہری جسم کے ساتھ، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں قیامت تک کے لیے اپنی روح کے ساتھ، اپنی توجہ کے ساتھ اپنی امت کے درمیان موجود ہیں، اور اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا ہے۔ اسی سورہ میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تم میں تمہارے رسول موجود ہیں۔ تو کب آیت جب یہ آج پڑھی جا رہی ہے تو پھر اس کا معنی آج کیا لیا جائے گا؟ اگر اس کو صحابہ کے ساتھ ہی مختص کر دیا جائے کہ اسی زمانے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، اس کے بعد جب وصال ہو گیا تو اب نہ ہی دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اگر یہ کہا جائے تو کیا اس آیت شریفہ کو قرآن مجید سے نکال دیا جائے؟
ہر زمانے میں یہ آیت شریفہ پڑھی جا رہی ہے، ہر زمانے میں اس کا ورد ہو رہا ہے، ہر زمانے میں تراجم و تفاسیر ہو رہے ہیں، اس کو سمجھا جا رہا ہے۔ تو معنی کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح اپنی ظاہری حیات کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت صحابہ کے درمیان موجود تھے، اسی طرح اپنی برزخی حیات کے ساتھ آج بھی ہمارے درمیان پیارے محبوب موجود ہیں۔ تو جب سرکار ہماری بارگاہ، ہمارے حضور ہمارے درمیان میں موجود ہیں اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں، تو آج بھی ہمیں یہ حکم ہے کہ جب ہم مدینہ منورہ جائیں اور مسجد نبوی شریف میں جائیں تو اپنی آوازوں کو پست رکھا کریں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں، نہ فقط مسجد نبوی میں بلکہ جہاں کہیں بھی جب آپ سرکار کی طرف متوجہ ہو جائیں تو یہ تصور رکھیں کہ پیارے محبوب مجھے ملاحظہ فرما رہے ہیں، بلکہ یہی نہیں، پیارے آقا نے تو یہاں تک فرمایا، سنو میں صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ تمہارے اعمال کو بھی دیکھتا ہوں، اور جو کچھ تمہارے اعمال میں برائی ہو اس کے لیے استغفار کر کے اس کو مٹواتا ہوں اور تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرواتا ہوں۔ یہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کیوں؟ آپ کی ایک شان شہید بھی ہے، یعنی آپ ساری امت پر گواہ ہیں، اور گواہی اسی وقت قبول ہوتی ہے جب کہ کوئی چشم دید گواہ ہو۔ تو جب قیامت کے دن محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ساری امت کی طرف سے گواہی دیں گے تو بغیر دیکھے کہ گواہی کیسے قبول کی جائے گی؟ تو یہ بھی سب سے بڑی دلیل ہے کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ اب جو فرمایا گیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ سمجھ میں آئی اشارت النص کے ذریعے کہ تم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گفتگو کرنے کی جرأت نہ کرنا، کیونکہ دیکھیں آواز کا جو لیول ہے وہ کتنا ہو کیسے معلوم ہوگا؟ پہلے سنا جائے کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی آواز میں گفتگو فرما رہے ہیں، سرکار کی آواز کا لیول کیا ہے وہ سنا جائے، پرکھا جائے، کیونکہ لیول تین طرح کے ہوتے ہیں، یا تو بلند ہوگا، یا تو برابر ہوگا، یا تو پھر پست ہوگا۔ اور قرآن مجید میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنا لیول پست رکھو، تو اشارت النص سے سمجھ میں آتا ہے کہ خاموش رہو جب تک میرے محبوب گفتگو نہ کریں اس وقت تک کچھ نہ کہنا۔ تو یہ بادشاہوں کے دربار کے جو اصول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دو عالم کے شہنشاہ کے دربار کے اصول سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ کو عام نہ سمجھنا، یہ دو عالم کے شہنشاہ ہیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 وزیر عطا فرمائے ہیں، 2 وزیر زمین پر ہیں اور 2 وزیر آسمانوں میں ہیں۔ زمین کے وزیر ابو بکر و عمر ہیں اور آسمانوں کے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں۔ تو جو شہنشاہ کے جن کے 4 وزراء ہوں ان کی بارگاہ کے ادب کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، خبردار میرا محبوب جب تک کچھ نہ کہے تم کچھ نہ کہنا، جب میرا محبوب کچھ فرمائے، کچھ حکم دے یا تم سے کچھ پوچھے تو اب غور کرنا کہ میرا محبوب کس انداز میں گفتگو کر رہا ہے، بڑے ہی انہماک کے ساتھ میرے محبوب کی باتوں کو سننا، غور و فکر کے ساتھ باتوں کو سننا، اور جب جان لو کہ میرے محبوب کی آواز کتنی ہے تو اب جب تم بات کرنا چاہو تو دھیان رہے کہ تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے، پست رکھنا۔ پھر فرماتے ہیں آواز کو پست رکھنا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سنو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مخاطب کرنا ہو، میرے محبوب سے جب بات کرنا ہو تو ایسے گفتگو نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو، یعنی پوری طرح بے تکلفی کے ساتھ گفتگو نہ کرو، ایسے نہ کرو جیسا اپنے برابر والے سے گفتگو کر رہے ہو، بلکہ ایسے گفتگو کرو جیسا ایک غلام اپنے آقا سے گفتگو کیا کرتا ہے، جیسا ایک رعایا اپنے شہنشاہ کے سامنے گفتگو کیا کرتی ہے، جیسا کہ ایک بچہ اپنے باپ کے سامنے گفتگو کرتا ہے اور ایک مرید اپنے پیر کے سامنے گفتگو کرتا ہے، اس طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ ادب کا ملاحظہ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم محبوب کی بارگاہ میں رکھا کرو۔ کیوں؟ اس کی سزا کیا ہے؟ تو اب دیکھیں وہ سزا بیان کی جا رہی ہے کہ جس کے اوپر ہم تمام یہ احادیث کا مطالعہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر تم میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر، صرف آواز پر اپنی آوازوں کو اگر بلند کر دو گے، اتنی سی گستاخی اگر تم سے ہو جائے تو سنو اب تمہیں
کیا عذاب دیا جا رہا ہے؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، سارے کے سارے اعمال مٹا دیے جائیں گے۔ اب ذرا بتائیں اعمال کیسے مٹتے ہیں؟ ایک شخص ہے، اس نے تقریباً 30-35 سال اس کی عمر ہے، 30-35 سال تک وہ نمازیں بھی پڑھتا رہا، عبادتیں بھی کرتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، مگر 30 سال کے بعد اس سے ایک ایسا کام ہو گیا، اس سے زنا سرزد ہو گیا۔ تو کیا زنا کی وجہ سے اس کے 30 سال کے پورے اعمال اکارت چلے گئے؟ بولے ہرگز نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں نیکیاں اپنی جگہ رہیں گی، وہ زنا کا گناہ اپنی جگہ لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ کسی کو قتل کر دے تو بولے ہاں نیکیاں اپنی جگہ رہیں گی، قتل کا گناہ اپنی جگہ لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی جھوٹ بول دے، چوری کر لے، کسی پر بہتان تراشی کر دے تو فرماتے ہیں ہاں بھائی چاہے وہ کچھ بھی کر لے، ہر ایک گناہ کا جو گناہ ہوگا اس کا اپنے نام اعمال میں لکھا جائے گا بائیں طرف کے، اور اس کی نیکیاں دائیں طرف سلامت رہیں گی۔ تو یہ فرماتے ہیں بھائی آخر وہ ایسا کون سا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں اکارت چلی جاتی ہیں؟ تو فرماتے ہیں وہ صرف ایک جرم ہے، وہ ہے جرم ارتداد۔ ارتداد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد اسلام سے پھر جانا اور کسی اور مذہب کو قبول کر لینا یا اسلام سے اپنے آپ کو نکال لینا، اس کو ارتداد کہا جاتا ہے۔ تو ارتداد ایک اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے تمام کیا کرایا سب کچھ مٹا دیا جاتا ہے، جتنے بھی اس کے حسنات تھے، اعمال خیر تھے، خیر خیرات تھی، سب کچھ پر پانی پھیر دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے تیرا نام اعمال سارا کا سارا خالی ہو گیا، اب ایک بھی عمل اس کے اندر باقی نہیں رہا۔ یہ ہے ارتداد کا گناہ اور اس کا عذاب۔ تو اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صرف آواز کو بلند کرنے پر یہ فرمایا جا رہا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ تو کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اعمال حبط ہوں۔ تو پھر گستاخی کرنے سے آخر ہو کیا گیا ہے؟ تو آیت شریفہ بتا رہی ہے کہ اے بدبختو، جس کسی نے محبوب کی شان میں گستاخی کی ہے، چاہے وہ صراحتاً ہو، اشارتاً ہو، لکھ کر ہو، کہہ کر ہو، چاہے کسی طریقے سے کی ہو، ایک مرتبہ بھی اگر محبوب کی گستاخی ہو جائے تو خدا کی قسم آیت شریفہ فرماتی ہے وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا اور اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ عذاب ہے گستاخ رسول کے لیے، یہ سزا ہے گستاخ رسول کی کہ اس سے ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں تو کیا یہ ایمان کا چھن جانا ہو بہو اسی طرح ہے کہ جس طرح اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا انکار کر کے دین و اسلام سے نکل جائے، یا دین کے کسی ضروری چیز کو، کسی ضروری عقیدے کا انکار کر کے دین و اسلام سے نکل جائے تو بھی مرتد ہوگا نا؟ مثلا اگر کسی نے کہا کہ ہاں بھائی میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بھی مانتا ہوں، لیکن قیامت کا میں اقرار نہیں کرتا، قیامت کوئی نہیں آئے گی، تو اب کیا کہا جائے گا؟ کافر ہو گیا۔ کیوں؟ ضروریات دینیہ میں سے ہے کہ وہ قیامت کے وقوع کا بھی اقرار کرے۔ اگر اس کے برخلاف قیامت کو بھی اس نے مان لیا، لیکن یہ اس نے کہا کہ دیکھو فرشتے وغیرہ تو مجھے کوئی نظر نہیں آتے، لہٰذا میں فرشتوں کو نہیں مانتا، اس کے علاوہ سب مانتا ہوں، تو کیا وہ مومن رہا؟ فرماتے نہیں، اب بھی وہ مرتد ہو گیا ہے اور دین و اسلام سے نکل گیا ہے۔ اسی طرح آپ ہزارہ مثالیں لے لیں کہ دین کی ضروری عقیدے کا، کسی بھی عقیدے کا اگر وہ انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ جو کافر ہوا ہے اس میں اور سرکار کی گستاخی کر کے جو کافر ہوا ہے اس میں پھر فرق کیا رہا؟ تو آگے آیت شریفہ بیان فرما رہی ہے ان دونوں میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کا فرق بیان فرمایا گیا کہ جو کوئی قیامت کا انکار کر کے اگر کافر ہو جائے، حضور کی رسالت کا انکار ہی کر کے کیوں نہ کافر ہو جائے، ملائکہ کے وجود کا انکار کر کے کافر ہو جائے، اسی طرح ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کا انکار کر کے اگر کافر ہو جائے تو وہ مرتد ضرور ہو جائے گا، لیکن اس کو احساس دلایا جائے گا کہ اے شخص ذرا غور کر، تو کافر ہو چکا ہے، پھر سے اسلام میں داخل ہو جا تاکہ تجھے توبہ نصیب ہو جائے۔ لیکن جو کوئی محبوب کی گستاخی کرتا ہے، سرکار کی شان میں بد کلامی کرتا ہے، پیارے محبوب کی تنقیص کرتا ہے، اس سے اسلام اور ایمان اس طرح چھین لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کہ اے فرشتو اس سے ایمان کو اس طرح چھین لو کہ اس کو معلوم ہی نہ ہونے پائے کہ میں کافر ہو گیا ہوں اور اسلام سے بے دخل ہو گیا ہوں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے
کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر کوئی قیامت کا انکار کر بیٹھے تو خدا یہ چاہتا ہے کہ بیچارہ پھر سے اقرار کر لے اور ایمان میں داخل ہو جائے۔ فرشتوں کا انکار کر دیا تو خدا چاہتا ہے کہ وہ پھر سے اقرار کر لے اور اسلام میں داخل ہو جائے، حتیٰ کہ خدا کا ہی اگر اس نے انکار کر دیا ہے تو بھی خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کو عقل آ جائے، کوئی سمجھا دے تاکہ یہ پھر سے اسلام میں داخل ہو جائے۔ لیکن جو کوئی محبوب کی گستاخی کرتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ خود نہیں چاہتا کہ یہ بدبخت پھر سے میری بارگاہ میں آئے اور اسلام کی تجدید کرے اور میری بارگاہ میں توبہ کرے اور میں اس کو قبول کر لوں۔ لہٰذا حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے دل سے ایمان نکال لیا جاتا ہے اور اس کے وہم و گمان میں یہ بات ہی نہیں گزرتی کہ میں مومن نہیں، میں تو کافر ہو گیا۔ پھر اب اس کا بندوبست کس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کو شعور نہ ہونے پائے؟ اس کے شعور کو ہٹانے کے لیے کیا کام کیا جاتا ہے قدرت کی طرف سے؟ تو وہ فرماتے ہیں اب اس کے دل میں، یعنی گستاخ رسول کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ دنیا میں سچے اور پکے مسلمان صرف تم ہو، تمہارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ جب کسی کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بھائی صرف میں مومن ہوں، صرف میں ہی ایمان والا ہوں، دین مجھی سے چل سکتا ہے، مجھی سے دین کا کام ہو سکتا ہے، اگر میں نہ رہوں یا ہماری جماعت نہ رہے یا ہمارا طبقہ نہ رہے تو زمین سے اسلام ہی مٹ جائے گا، تو سمجھ لیں وہ اسلام کا کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ تقدیر الہی ان کا کام کر رہی ہے کہ ان کے دلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ اے بدبختو، اپنے اس فکر میں ڈوبے رہو کہ صرف تم ہی مومن ہو، خدا کے پاس تمہارا نام کافروں میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہی تو ہے کہ بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں، بہت سی ایسی جماعتیں گزری ہیں کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اب زمین پر سوائے ہمارے کوئی مومن نہیں، ہمارے سوا سب مشرک ہیں، چاہے وہ نجد سے نکلنے والا ٹولہ ہو یا پھر قرامطہ ہو یا پھر دوسرے کوئی بھی گروہ ہو، انہوں نے بس یہی کہا، ان کا دعویٰ یہی تھا کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے علاوہ کوئی مومن نہیں، کوئی مسلمان نہیں، بلکہ سب سے پہلے جو خارجی نکلے تھے ان کا بھی یہی حساب تھا، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جن سے جنگ ہوئی وہ بھی یہی کہتے تھے کہ صرف روئے زمین پر ہم ہی ایمان والے رہ گئے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں بلکہ سب کافر ہو گئے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آگے آپ احادیث شریفہ میں دیکھیں گے کہ وہ جو سب سے پہلا خارجی تھا جس کا نام ذوالخویسرہ تمیمی تھا، فرماتے ہیں بنو تمیم کے قبیلے کا تھا، جب وہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا اور حضور کی طرف نہ آ کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور کہا، دیکھ میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتا کیا تو جب مسجد میں داخل ہوا تھا تو تو نے دل میں کیا یہ نہیں سوچا کہ یہاں پر سب سے زیادہ افضلیت والا میں ہی ہوں، سب سے زیادہ اشرف اور اکرم میں ہی ہوں؟ تو اس نے کہا، ہاں میں نے یہ سوچا تھا کہ یہاں سب سے زیادہ افضلیت والا میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ذرا اس کی بدبختی کا اندازہ لگائیں، جس محفل میں صحابہ ہیں اور سرکار خود موجود ہیں، وہاں آ کر وہ یہ گمان کر رہا ہے کہ یہاں سب سے زیادہ افضل میں ہوں، تو اب اس کے زمانوں کے لوگ اگر یہ گمان کریں تو کیا اس کے اندر اور زیادہ قباحت ہو سکتی ہے؟ ذرا بتائیں۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شعوروں کو اس طرح دور کر دیتا ہے کہ ان کے دلوں میں دین کی محبت کے نام پر، دین کے کام کے نام پر ایسے وسوسے ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، وہ انہی وسوسوں کو ایمان تصور کرتے ہیں جو حقیقت میں کفر ہوتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی وجہ سے ان کے نام اعمال میں لکھ دیا گیا تھا۔ لہذا حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ آگے سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ سنو خبردار، جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ندا دینا ہو، بلانا ہو، تو ایسے نہ بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ پھر کیسے بلاؤ؟ تو اب اشارت النص سے دیکھیں، اقتضاء النص سے دیکھیں، قرآن مجید کیا بیان فرما رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے نہ بلاؤ کا مطلب کیا ہے؟ اے امتیو، ذرا اپنے محبوب کو ندا تو دو، اپنے محبوب کو بلاؤ، اپنے محبوب کو پکارو، جیسا کہ کہا جاتا ہے پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا حبیب اللہ۔ یہ کوئی عاشق رسول ہی نہیں کہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میرے محبوب کو پکارو، بلاؤ مدد کرنے کے لیے۔ کیوں؟
پیارے محبوب نے اعلان فرما دیا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے دیتا ہے، میں تم میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو جو محبوب تقسیم کرنے والے ہیں تمہیں چاہیے کہ ان کو پکاریں، ان سے مدد طلب کریں، اعانت طلب کریں، امداد طلب کریں، ہر چیز جو کچھ تمہیں ہونا ہو وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے تمہیں ملے گی، لہٰذا تم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا کرو، یہ قرآن مجید کا منشا ہے۔ کیسے پکارا کرو؟ تو اب فرمایا گیا ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ کیسے؟ نام لے کر پکارتے ہیں، اے فلاں بن فلاں پکارتے ہیں، یا ان کی کنیت سے پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ دیکھو میرا محبوب دو عالم کا شہنشاہ ہے، میرا پیارا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی طرح میرے محبوب کو نہ بلاؤ، بلکہ کیا بلاؤ؟ ذرا دیکھو میں نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے میرے محبوب کے لیے۔ کہیں میں نے خود رب ہوتے ہوئے میرے محبوب کو کہیں یا رسول اللہ کہہ کر پکارا ہے، یا نبی کہہ کر پکارا ہے، کہیں میں نے پیارے محبوب کو طٰہٰ کہا ہے، کہیں یاسین کہا ہے، کہیں مزمل کہا ہے، کہیں مدثر کہا ہے، کہیں سید کہا ہے۔ میں نے قرآن میں میرے محبوب کے پیارے پیارے القابات بیان کیے ہیں، کہیں میرے محبوب کو احمد کے نام سے پکارا ہوں، کہیں میرے محبوب کو پیارے پیارے القابات کے ذریعے میں یاد کیا ہوں۔ لہٰذا جب تمہیں پکارنا ہو تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا کرو، یا نبی اللہ کہہ کر پکارا کرو، اے دو عالم کے سرتاج کہہ کر پکارا کرو، اے وجہ تخلیق کونین کہہ کر پکارا کرو، اے نور اللہ کہہ کر پکارا کرو، اے حبیب اللہ کہہ کر پکارا کرو، لیکن خبردار یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر ہرگز نہ پکارنا، اس میں گستاخی ہے، نام لے کر پکارنے میں گستاخی ہے۔ لہٰذا آپ ذرا غور کریں، آج کے زمانے میں اور اسی زمانے سے جتنے بھی فرقے چلے آتے ہیں ان کے اندر سب سے پہلے گستاخی داخل ہو جاتی ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر پکارتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا۔ ارے اگر تم یا رسول اللہ کہہ دیتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا کہہ دیتے تو تمہارا کیا بگڑ جاتا؟ اس آیت شریفہ پر عمل ہوتا۔ لہٰذا حضور کو جان بوجھ کر نام لے کر پکارنا یہ گستاخی ہے۔ ہاں کلمے کی حد تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہاں ضروری ہے، یا نام لینا جائز ہے۔ اسی طرح اگر کسی غیر مسلم اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ تمہارے رسول کا نام کیا ہے، تو اس وقت نام بتانا کہ ہمارے رسول کا نام یہ ہے، یعنی پوری طرح بتانا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو یہ بھی گستاخی نہیں ہوئی۔ لیکن ہر معاملے میں سرکار کا نام لیتے جانا یہ گستاخی ہے۔ لہٰذا حضور کو القابات سے پکارنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اسی طرح دیکھیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ذرا دیکھیں، بڑے ہی عاشق رسول گزرے ہیں۔ اب بعض لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سرکار کے سامنے جو صحابہ تھے ان کو حکم دیا جا رہا ہے ایسے ایسے پکارو، ایسے نہ پکارو، ہمیں کیا، ہمارے سامنے حضور کہاں ہیں؟ چشم بینا اگر ہو تو معلوم ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے چار سو پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرف نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہے۔ جیسا کہ کسی نے کیا خوب فرمایا کہ فرماتے ہیں ہر گل میں ہر چمن میں محمد کا نور ہے، یعنی ہر ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا فرمایا اسی بارے میں کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جو ہم سے پردہ فرما گئے ہیں تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پکاریں اور کس طرح متوجہ ہوں۔ تو دیکھیں ابو جعفر منصور جو اس وقت کے خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، ان کی اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کچھ مسجد نبوی شریف میں گفتگو ہوئی۔ تو گفتگو کے دوران ابو جعفر المنصور نے اپنی آواز کو بلند کیا۔ جیسا ہی اس کی آواز بلند ہوئی تو امام مالک نے فرمایا کہ اے منصور اپنی آواز کو پست کر، کیونکہ تو حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ سرکار کے وصال کے بعد بھی ادب کا وہی حکم ہے جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
پھر اس کے بعد فرماتے ہیں جب ساری گفتگو ہو گئی، اب ابو جعفر المنصور نے یہ چاہا کہ میں خدا کی بارگاہ میں دعا کروں، تو اس نے امام مالک سے یہ پوچھا کہ اے امام ذرا یہ بتائیں کہ میں دعا کے وقت اپنی توجہ کس طرف رکھوں، قبلے کی طرف رکھوں یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف رکھوں؟ تو امام مالک نے فرمایا اے منصور تو کیا سوال کرتا ہے، ذرا سن، تیری ہی کیا تیرے والد حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بھی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول ہوئی ہے، لہٰذا اپنی توجہات کا قبلہ محبوب کو بنا لو، اپنی آرزوؤں کا قبلہ محبوب کو بنا لو، اپنی دعاؤں کا قبلہ محبوب کو بنا لو، خدا کی بارگاہ میں وسیلہ پیارے محبوب کی ذات کو بنا لو، حضور کے طفیل خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی ورنہ رد کر دی جائیں گی۔ بے شک جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء معلق بین السماء والارض لا يرفع منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی دعائیں انسان ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہے، ہر نماز کے بعد دعا کرتا رہتا ہے، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، خوشی میں، غم میں دعائیں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سنو میں تمہاری دعاؤں کو بھی دیکھتا ہوں اور ان کا آسمان پر جانا بھی دیکھتا ہوں۔ وہ کیسے؟ تو فرماتے ہیں دیکھیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیاری نگاہیں، ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ حضور ہمیں دیکھتے ہیں یا نہیں، ارے پیارے محبوب فرما رہے ہیں میں تمہیں بھی دیکھتا ہوں، تمہارے اعمال کو بھی دیکھتا ہوں، تمہاری دعاؤں کو بھی میں دیکھتا ہوں، نہ صرف تم سے جو دعائیں نکل رہی ہیں اس کو، بلکہ دعاؤں کا آسمان پر جانا، ان کا قبول ہونا، ان سے ثمرات کا حاصل کرنا بھی میں دیکھ رہا ہوں اور تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ جب تم دعائیں کرتے ہو تو تمہاری دعائیں آسمان اور زمین کے درمیان معلق لٹک جاتی ہیں، اس سے ذرہ برابر بھی اوپر نہیں جانے پاتا، کب تک؟ جب تک کہ تم میرا نام نہ لے لو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھ لو۔ تو حضرات گرامی یہ ہے محبوب کا وسیلہ۔ تو آج بھی ہمیں چاہیے کہ محبوب کی طرف متوجہ ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کریں، تعظیم کریں، توقیر کریں، حضور کو پکاریں، محبوب سن رہے ہیں، محبوب ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، اور محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود ہیں، جیسا کہ اس کے بے انتہا دلائل ہیں، یہ الگ الگ موضوعات ہیں، اس پر ہم پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ اب صرف ہم ادب رسول پر گفتگو کر رہے ہیں۔ غرض ایک آخری بات کہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ والرضوان مدارج النبوہ دلائل النبوہ میں فرماتے ہیں کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کس قدر ہو تو ایمان چلا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارک یعنی چپل شریف، نالین مبارک کا جو تسمہ ہوتا ہے، جو پٹی ہوتی ہے، اگر اس پٹی شریف کی بھی اشارے کے طور پر گستاخی کر دے تو خدا کی قسم اسی وقت ایمان سے خارج ہو جائے گا، اللہ اکبر، ایمان سے اسی وقت بے دخل ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ تو فرماتے ہیں دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر گفتگو کرنا، یا سرکار کے حاضر و ناظر ہونے پر گفتگو کرنا، یا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی اور معاملے میں، سرکار کی صفت میں، تخلیق میں، خلق میں، ہر ایک چیز میں گفتگو کرنا اور اس میں نعوذ باللہ من ذالک نقص نکالنا، بتائیں کہاں کوئی اتنے سب چیزیں کر کے مومن رہ سکتا ہے، ایمان والا رہ سکتا ہے؟ کہ جو اگر کوئی یہ کہہ دے، قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف یہ گمان بھی کرے اور یہ اشارے سے کہہ دے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کملی شریف ہے اس کملی پر میل جمع ہوا تھا، اگر نعوذ باللہ یہ بھی تصور کرے تو وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ بتائیں سرکار سے منسلک، سرکار سے جڑی ہوئی اشیاء کی بھی جب اتنی تعظیم کرنا ہے تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا معاملہ کیا ہوگا؟ لہٰذا آگے ہم احادیث شریفہ کا ورد کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں، اور تمام احادیث مبارکہ کا اور تقریباً احادیث شریفہ کا ایک موضوع ہے، ایک مضمون ہے، ہم اس کو اختصاراً آپ کے سامنے رکھ کر صرف عبارت اور ترجمے کے ساتھ آگے چلتے رہیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے پہلا جو گستاخ ظاہر ہوا وہ کون تھا؟ تو فرماتے ہیں اس کا نام عبداللہ بن ذوالخویسرہ التمیمی۔ کون سے قبیلے سے تھا؟ تو فرماتے ہیں وہ اسی قبیلے سے تھا جس قبیلے سے مسیلمہ کذاب ہوا، یعنی جھوٹا داعی نبوت ہوا، اسی قبیلے سے تھا، یہ بنو تمیم سے تھا۔ تو فرماتے ہیں اس نے کس طرح گستاخی کی، تو اس کا انشاءاللہ ترجمے میں بھی ہم دیکھیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
کچھ مال غنیمت آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تقسیم فرما رہے تھے، تو اس نے جب سرکار سے تقاضا کیا، سرکار کے دائیں بائیں آتا رہا، تو حضور اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ کس کو کتنی ضرورت ہے، اس کو اپنی نگاہ نبوت کے اعتبار سے، اپنے علم غیب کے اعتبار سے سرکار نواز رہے تھے، تو وہ سامنے آیا اور بے جھجک اور بے انتہا گستاخی کے ساتھ وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل کرو، انصاف کرو۔ تو جب اس قدر سخت کلمہ سرکار کی شان میں اس نے کہہ دیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آیا اور فرماتے ہیں کہ دیکھو آسمان کے فرشتے مجھے امین مانتے ہیں اور تم میری امانت میں شک کرتے ہو۔ ذرا بتاؤ، رات دن آسمان کی خبریں میرے پاس آتی ہیں، دنیا میں اگر میں عدل و انصاف نہ کروں تو پھر کون ہے جو عدل و انصاف کرے گا؟ جب اس نے یہ بات کہی تو اب صحابہ کا عقیدہ دیکھیں گستاخ کے بارے میں کیا ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ حکم دیجئے اس منافق کی میں ابھی گردن مار دیتا ہوں۔ تو معلوم کیا ہوا، جو گستاخی کرتا ہے وہ منافق ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہتے، کوئی ایک جماعت، کوئی ایک نظریے والے یا صرف ایک طبقے والے نہیں کہتے، بلکہ یہ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی لکان عمر، لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ نبی عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ جن کی زبان سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، جن کو محدث کہا جاتا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اس نے آپ کی گستاخی کی ہے، لہٰذا یہ منافق ہو گیا ہے، حکم دیجئے میں اس کی ابھی گردن مار دیتا ہوں۔ تو معلوم ہوا صحابہ کا اس پر اتفاق ہے اور تمام صحابہ سن رہے تھے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، یہ تو بڑا عبادت گزار ہے، منافق کیسے ہوا؟ حتیٰ کہ خود سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں اس کو منافق نہ کہو، یہ تو ایمان والا ہے، ایک ذرا سی غلطی ہو گئی ہے، نہیں، بلکہ سرکار نے بھی سکوت فرمایا۔ مطلب یہ ہوا، یہ حدیث تقریری بھی بن گئی ہے کہ پیارے آقا کا بھی یہ منشا ہے کہ جو کوئی میری گستاخی کرتا ہے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، منافقوں کی لسٹ میں لکھ لیا جاتا ہے، اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کے طبقے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے گستاخ رسول کی سزا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی سے محفوظ رکھے، حتیٰ کہ سرکار سے منسلک ہر چیز کا ادب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر ادب مصطفیٰ دل میں نہ ہوگا تو پھر ایمان چھو کر تک نہیں جائے گا۔ اب اس کی ساری تفصیل احادیث شریفہ میں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ کچھ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے بارے میں۔ اب آئیں، دوسرا باب ہے، باب کا نام ہے حکم الخوارج والمرتدین والمتنقصین النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر 69۔ مسلسل ہم احادیث شریفہ لے رہے ہیں، پہلے باب کو الگ چھوڑ کر نہیں، ہم مسلسل نمبر بیان کرنے ہیں، ورنہ اس باب کی پہلی حدیث شریف ہے اور مسلسل نمبر ہے 69 یعنی 69۔ عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول بعث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اليمن بذهيبه في اديم مقرود لم تحصل من ترابها، قال فقسمها بين 4 نفر بين عيينة بن بدر واقرع بن حابس وزيد بن الخيل، والرابع اما علقمة واما عامر بن الطفيل، فقال رجل من اصحابه كنا نحن احق بهذا من هؤلاء، قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشر الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله، قال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله، قال ثم ولى الرجل، قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه، قال لا لعله أن يكون يصلي، فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ذئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، متفق علیہ۔
ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چمڑے کے تھیلے میں بھر کر کچھ سونا بھیجا جس سے ابھی تک مٹی بھی صاف نہیں کی گئی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سونا 4 آدمیوں عیینہ بن بدر، اقرع بن حابس، زید بن خیل اور چوتھے علقمہ یا عامر بن طفیل کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی نے کہا، ان لوگوں سے تو ہم زیادہ حقدار تھے۔ جب یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجھے امانت دار شمار نہیں کرتے؟ حالانکہ آسمان والوں کے نزدیک تو میں امین ہوں، اس کی خبریں تو میرے پاس صبح و شام آتی رہتی ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر ایک آدمی کھڑا ہو گیا جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں، رخسار کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں، اونچی پیشانی، گھنی داڑھی، سر منڈا ہوا تھا اور وہ اونچا تہبند باندھے ہوئے تھا۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، خدا سے ڈریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ہلاک ہو، کیا میں تمام اہل زمین سے زیادہ خدا سے ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ جب وہ آدمی جانے کے لیے مڑا تو حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، شاید یہ نمازی ہو۔ حضرت خالد نے عرض کیا، بہت سے ایسے نمازی بھی تو ہیں کہ جو کچھ ان کی زبان پر ہے وہ دل میں نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں نقب لگاؤں اور ان کے پیٹ چاک کروں۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ پلٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کی جانب دیکھا تو فرمایا، اس کی پشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت سے زبان تر رکھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میں ان لوگوں کو پاؤں تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اس میں 2-3 باتیں یہ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گستاخوں کا حلیہ بیان فرمایا ہے قیامت تک کے لیے۔ وہ حلیہ کیا تھا؟ صحابہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کیسا حلیہ تھا۔ تو دیکھیں، آنکھیں اس کی اندر کو دھسی ہوئی تھیں۔ کیوں آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی؟ چلو کوئی بیماری وغیرہ ہوگی اس لیے آنکھیں اندر کو دھس گئیں۔ بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ گالوں کی ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں، بھائی ٹی بی کا مریض ہوگا، گوشت ختم ہو گیا ہوگا، گالوں کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہوں گی، بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن کیوں بیان کیا گیا؟ اس میں ایک طرف اشارہ کرنے کے لیے بیان کیا گیا، وہ اس لیے کہ اس کو کوئی بیماری نہیں تھی، کسی ٹی بی وغیرہ کی وجہ سے وہ بیمار نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے دل میں سرکار کی گستاخی کی بیماری تھی۔ وہ بیماری رکھتے ہوئے اب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ کیسی عبادت کرتا تھا؟ رات بھر جاگا کرتا تھا، راتوں میں عبادت کرتا، دن بھر روزہ رکھتا۔ اتنا اس نے مجاہدہ کیا ہوا تھا کہ مجاہدے کی وجہ سے وہ ہڈی چمڑا ہو چکا تھا، آنکھیں اندر دھس گئی تھیں، چہرے کا گوشت ختم ہو گیا تھا، داڑھی سنت پر عمل کرنا اتنا اس کے لیے عزیز تھا کہ اس نے بے انتہا لمبی چوڑی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ جب اس نے یہ حدیث سنی کہ جس کے پائنچے یعنی ازار ٹخنوں کے نیچے ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا، تو اس پر عمل کرنے کے لیے یعنی اس سے بچنے کے لیے اس نے اتنی سختی کے ساتھ عمل کیا کہ صحابہ سے بھی زیادہ اوپر اس نے اپنا ازار رکھ لیا، پائنچے چڑھا لیے، اتنی اوپر تک اس نے کیا، یعنی عبادت میں بے انتہا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، سنتوں پر عمل کرنے کے لیے بے انتہا آگے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کے باوجود سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو دین سے خارج ہے ہی ہے، اس کی نسل سے جتنے لوگ نکلیں گے وہ سب خارجی ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ کیا مطلب؟ سب کچھ تو تھا اس کے پاس، عبادتیں تھیں، ریاضتیں تھیں، رات کا جاگنا تھا، دن کا روزہ تھا، سنتوں پر عمل کرنا تھا، تبلیغ کرنا تھا، دعوت دینا تھا، لوگوں کو بلانا تھا، شریعت کو پھیلانا تھا، کتاب و سنت پر عمل کرنا تھا، سب کچھ تو تھا، پر ایک چیز نہیں تھی، وہ سرکار کا ادب اس کے پاس نہیں تھا۔ جب حضور کا ادب نہیں تھا تو اس کے لیے کیا سزا دی گئی کہ تو اور تجھے ماننے والے سارے لوگ جہنم میں کتے بنا کر ڈال دیے جائیں گے، یہ سزا دی گئی۔ تو دیکھیں یہ آج بھی نشانیاں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ ایک تو اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں، گالوں کی ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے داڑھی بہت لمبی کر رکھی تھی، جیسا کہ لوگ غلو کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں۔ دیکھیں صاحب، آپ ایک بات یاد رکھیں،
محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کیا ہے؟ سراپا حسن و جمال ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے۔ آپ ذرا بتائیں، ایک شخص نے اتنی لمبی داڑھی رکھ لی، یہاں تک پیٹ تک داڑھی ہے، چہرہ اتنا ہے، یہ بھری ہوئی ایسی اتنی بڑی داڑھی ہے، کیا وہ جمال ہے؟ کیا یہ خوبصورتی ہے؟ یہ خوبصورت نظر آئے گا انسان اس سے؟ ذرا بتائیں۔ جب وہ چل رہا ہے یا کسی سواری پر جا رہا ہے تو آدھی داڑھی یہاں سے اڑ رہی ہے، آدھی یہاں سے اڑ رہی ہے، دیکھنے والوں کو یک گونا کراہیت ہو رہی ہے، داڑھی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، یہ وہاں سے وہاں تک داڑھی چلی گئی ہے۔ کیا یہ حسن و جمال ہے؟ جب نہیں ہے اور واقعتاً کسی کی نگاہ میں یہ حسن و جمال نہیں ہے تو اس کا حکم سرکار کیسے دے سکتے ہیں؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے داڑھی کو دراز کرو، مگر کتنی؟ اس کی بھی حد بتائی گئی ہے۔ کتنی حد بتائی گئی ہے؟ تو اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مشت کے برابر داڑھی ہو، جس طرح کہ دیکھیں یہ ہے ایک مشت داڑھی ہے، یہاں سے نیچے سے اب جو بال چھوٹ جائیں اس کو تراش لیا کرو، ان بالوں کو تراش لیا کرو، اور ایک مشت بال چاروں طرف سے تینوں طرف سے ہونے چاہیے۔ ایک مشت اگر بال ہوں گے تو یہ داڑھی بڑی خوبصورت نظر آئے گی، سنت بھی ہوگی۔ جب آپ اس کو کنگھی کریں گے، تیل لگائیں گے تو بڑی خوشنما نظر آئے گی۔ وہی اگر داڑھی کہیں کے بال کہیں تک جا رہے ہیں، اگر ایسے بال رکھیں آپ تو سامنے والے کو تو آپ کا چہرہ دیکھتے ہی وحشت ہوگی۔ تو ایسا دین کس نے دیا بھائی؟ ایسی شریعت پر عمل کرنے کے لیے کس نے کہا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر شریعت سے متنفر ہو جائیں، آپ کو دیکھ کر شریعت سے کراہیت کرنے لگیں؟ ارے نہیں بھائی، اسلام میں جائیں تو یہ لمبی داڑھی رکھنا پڑتا ہے، وہ کون رکھے گا؟ تھوڑی بہت ایک مشت کے برابر ہر ایک کے لیے پسند ہے، لیکن اس سے زیادہ تو فرماتے ہیں جن کے دلوں میں گستاخی ہوگی ان کی داڑھیاں لمبی لمبی ہوتی چلی جائیں گی، لمبی سے لمبی تر۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ جو لوگ صوفیاں ہوں اور مفتیان کرام ہوں ان کو ایک مشت کے بعد 2 انگل اور زیادہ بڑھا کر رکھنے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ عام لوگوں میں ان کا امتیاز ہو جائے، 2 انگل اور زیادہ۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ لمبی رکھنا، ایک دم ہی اتنی لمبی رکھنا کہ کبھی زندگی میں داڑھی کاٹے ہی نہیں، یہ حسن و جمال نہیں ہے۔ اور جب حسن و جمال نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ وہ حضور کی سنت بھی نہیں ہے، کیونکہ سرکار کی ہر ایک سنت میں ایک اصول کار فرما رہتا ہے، وہ ہے حسن اور جمال۔ سبحان اللہ، سبحان، کیونکہ کائنات کی ساری خوبصورتی اگر کہیں سے نکلی ہے تو وہ محبوب کی ذات سے نکلی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جیسا کہ جبریل امین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے مشرق و مغرب ساری کائنات کو چھان دیا، لیکن آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری نگاہوں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو وہ حسین و جمیل آقا، وہ پیارے سونے آقا، خوبصورت آقا، کیا کسی ایسی چیز کا حکم دیں گے کہ جس کو دیکھ کر کراہیت ہو؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا داڑھی محبوب کی سنت ہے، مگر ایک حد میں رکھنا سنت ہے، اس سے آگے کرنا یہ خارجیوں کا طریقہ ہے، بدعقیدوں کا طریقہ ہے، اور گستاخان رسول کا طریقہ ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ کیا دوسرے صحابہ کو داڑھی نہیں تھی؟ اگر آپ یہ معنی لینا چاہیں حدیث شریف کا کہ نہیں بھائی اس کی بھی 4 انگلی داڑھی تھی، صحابہ کے برابر ہی داڑھی تھی، ایک مشت داڑھی تھی، تو کیا دوسرے صحابہ کو نہیں تھی؟ پھر خاص کر اس کی داڑھی کا ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کی داڑھی کا مقصد، ذکر کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بتانا تھا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سرکار تو اپنی داڑھی کو سنوار رہے ہیں، لیکن یہ اپنی داڑھی کو بڑی سے بڑی تر کرنا چاہ رہا ہے تاکہ سب سے زیادہ دیندار لوگ مجھی کو سمجھے اور مجھی کو اپنا پیشوا مانے۔ تو حضرات گرامی، یہ بیماری ہے ان لوگوں کی، یہ ان کے دلوں میں حضور کی گستاخی کی بیماری ایسی بیٹھ گئی ہے کہ وہ اپنے حلیے سے، اپنے لباس سے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہی صاحب سب سے بڑے دیندار ہیں، ہمارے ہی طفیل، ہمارے صدقے میں دین چل رہا ہے، ہم ہی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو چونکہ اس نے حضور سے بھی لمبی داڑھی رکھ لی تھی، اس وجہ سے صحابہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ داڑھی بے انتہا اس کی گھنی تھی، اس کے بعد ایزار اس کا بے انتہا اوپر تھا۔ تو کیا دوسرے صحابہ نعوذ باللہ من ذالک ٹخنوں سے نیچے رکھتے تھے پیجامہ؟ کیا ان کو سرکار کی حدیث شریف نہیں معلوم تھی کہ جو کوئی ٹخنوں سے نیچے اپنا ایزار رکھے تو اس کے ٹخنے جہنم میں جلائے جائیں گے؟ کیا نہیں تھی؟
بے شک تمام صحابہ کو حدیث شریف معلوم تھی. تو پھر جب یہ تمام صحابہ اس پر عمل کرتے تھے تو یہ اس کا عمل دکھا کر ظاہر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو مقصد یہی ہے کہ تمام صحابہ جتنا کرتے تھے وہ ان سے زیادہ غلو کیا کرتا تھا اور بہت زیادہ آدھی پنڈلیوں تک وہ اوپر اٹھا لیا کرتا تھا. تو یہ غلو تھا اس کا جو بیان کیا جا رہا ہے. عبادت میں غلو، سنت پر عمل کرنے میں بھی ایسا غلو کہ لوگ مجھے ہی سب سے بڑا سنت پر عمل کرنے والا سمجھیں. یہ ہے گستاخ رسول کی نشانی جو آج بھی ہمیں بے انتہا نظر آتی ہے. اس کے بعد ایک اور اس کی علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ حلق بنایا ہوا تھا، یعنی اپنے بالوں کو مونڈا ہوا تھا. کیوں بھائی بالوں کو کیوں مونڈا ہوا تھا؟ اس لیے کہ وہ یہ جتانا چاہتا تھا کہ میں دنیا کی کسی بھی زیب و زینت کے پیچھے نہیں جاتا، بلکہ میں نے اپنی تمام زیب و زینت کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے. یہ مقصد تھا اس کا دکھانے کا، یعنی سب سے بڑا پرہیزگار میں ہوں، سب سے بڑا متقی میں ہوں، سب سے بڑا خدا سے ڈرنے والا میں ہوں. میں نے ہر ایک زینت کو لات مار دیا ہے اور صرف خدا کا ہو گیا ہوں. یہ جتانا چاہتا تھا. جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زلف رکھے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف عنبرین کا کہیں ہر جگہ واقعہ آتا ہے، ہر جگہ ذکر آتا ہے. پھر تو فرماتے ہیں یہ زینت کی چیز ہے زلف، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ زینت کی کوئی بھی چیز میرے پاس رہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ یہی چیز کہ جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا متقی ظاہر کرنا چاہتا ہے، پرہیزگار ظاہر کرنا چاہتا ہے، یہ ٹخنوں سے بہت زیادہ اوپر اپنا ازار اٹھا کر وہ یہ جتانا چاہتا ہے کہ میں مومن ہوں، حلق کر کے یہ جتانا چاہتا ہے کہ میں بہت بڑا زاہد ہوں. سن لو، میں انہی چیزوں کو اس کی بدعقیدگی کی علامت بناتا ہوں. قیامت تک جو کوئی ایسا کرتا رہے گا اور اس شکل میں نظر آئے گا، سمجھ لو کہ وہ میرا گستاخ ہے اور وہ دین سے نکل چکا ہے، دین سے اس کا کوئی سروکار نہیں. وہی چیز کہ جس کو وہ سب سے زیادہ دین کی علامت سمجھتا تھا، سرکار نے انہی چیزوں کو اس کی بدعقیدگی کی علامت بنا دیا قیامت تک کے لیے. لہٰذا اللہ محفوظ رکھے. اسی طرح دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور اس کی علامت یہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ یہ اور اس کی نسل سے جو لوگ نکلیں گے. تو نسل سے کیا مراد؟ اب بعض لوگ یہ کہیں کہ نہیں بھائی ہاں ٹھیکو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسل اس کی بیان فرمائی ہے، لہٰذا وہ تو جنگ نہروان میں مر گیا، کہاں اس کے بیٹے ہیں کسی کو نہیں معلوم، اس کی نسل کہاں ہے نہیں معلوم، لہٰذا وہ ختم ہو گیا، اب جو ہیں وہ اس کی نسل نہیں ہوتے. تو آپ سنیں، نسل دو طرح کی ہوتی ہے. ایک نسل سلبی ہوتی ہے اور ایک نسل اعتقادی ہوتی ہے. سلبی نسل کیا ہے؟ یعنی آپ کے خون سے جو بچہ پیدا ہو، آپ کے پانی سے جو بچہ پیدا ہو، وہ آپ کی حقیقی سلبی نسل ہے. یہ ایک نسل ہو گئی. دوسری نسل وہ ہے کہ جو شخص کسی کے بتائے ہوئے راستے پر اور اس کے عقیدے کو مانتے ہوئے اس کے پیچھے چلے تو وہ بھی اس کی نسل میں شمار کیا جاتا ہے، اسی کے پیروکاروں میں، اسی کے متبعین میں شمار کیا جاتا ہے، اسی کی نسل شمار کیا جاتا ہے. تو یہ اسی کے عقائد تھے کہ سب سے پہلا اس کا کیا عقیدہ تھا کہ سب سے بڑا متقی میں ہی ہوں، اور اس کے اندر سب سے بڑی اور سب سے بری بات کیا تھی کہ وہ حضور کی گستاخی کیا کرتا تھا. اور پھر ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا خارجیوں کا کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کرے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، یہ عقیدہ تھا ان کا. اور پھر حکم صرف اللہ تعالیٰ ہے، ان کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حکم نہیں بن سکتا، یہ ان کا عقیدہ تھا. اس کے علاوہ اور بے انتہا عقیدے تھے کہ جو عقیدے نسلاً بعد نسلن یکے بعد دیگر ان لوگوں میں چلتے آ رہے ہیں. اور آج کے زمانے میں بھی کئی ایسے فرقے اور گروہ ہیں کہ جن کے یہ عقائد ہیں، یہ اعتقادات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، قرآن لائے ہیں، تم قرآن پڑھ لو، اس پر عمل کر لو، حضور کے پیچھے جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہاں، تمہارا یہ کہنا تمہارا دین کو ظاہر کرنا نہیں بلکہ اپنی بدعقیدگی کو ظاہر کرنا ہے کہ جو قرآن رسول کے پاس بھیج رہا ہے تم اسی قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہو کہ قرآن کے پاس آؤ، رسول کے پاس نہ جاؤ. جبکہ قرآن تو حکم دیتا ہے سورہ حشر میں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کچھ لینا بھی ہو تو محبوب کی طرف جاؤ، کچھ کسی چیز سے رکنا بھی ہو تو محبوب کی طرف دیکھو. جو چیز وہ دیں لے لو، جس سے روکیں رک جاؤ، جو کام کرنا ہو وہ کام جو محبوب نے کیا ہے وہ کرو. محبوب جہاں فرما رہے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھنا ہو تو کسی کتاب کی طرف نہ جاؤ، قرآن کی طرف نہ جاؤ، مجھے دیکھو میں جو کر رہا ہوں وہ کر لو، تمہاری نماز شمار کر لی جائے گی.
محبوب تو اپنی طرف بلا رہے ہیں، قرآن محبوب کی طرف بھیج رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں بھئی قرآن ہے، اللہ کی کتاب پڑھو، قرآن میں تمام چیزیں ہیں، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر چیز، ہر رطب و یابس چیز، ہر چھوٹی بڑی چیز قرآن میں موجود ہے، اسے دیکھو اور عمل کرو۔ اب کیا تم رسول کا رٹ لگائے رکھے ہو؟ ٹھیک ہے چلو جو احادیث ہیں ان کو مان لو، اب کیا رسول کے نام کے لیے سلام پڑھتے ہو، کیا درود پڑھتے ہو، کیا وہ کرتے ہو؟ اگر کوئی یہ کہے تو آپ کچھ برا نہ مانیں، بلکہ سمجھ جائیں کہ یہ علامت ہے گستاخی کی جو اس کے منہ سے ظاہر ہو رہی ہے، اور اس سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جو بے انتہا قرآن کی تلاوت کریں گے، ہر وقت ان کی زبان پر تلاوت قرآن ہوگی، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ کیا مطلب بھائی حلق سے نیچے نہیں اترے گا؟ کیا قرآن مجید کوئی دودھ کی گلاس ہے جو کوئی لے اور منہ میں ڈالے اور حلق سے نیچے اتارے اور پیٹ میں چلا جائے؟ پھر حلق سے نیچے نہ اترے گا کا مطلب کیا ہوا؟ تو آپ غور کریں، آپ کا یہ حلق ہے، اس سے نیچے کیا چیز ہے؟ حلق سے نیچے دل ہوتا ہے، حلق سے نیچے دل ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ حلق سے نیچے اتر کر ہر چیز پیٹ میں ہی جائے، بلکہ وہ چیزیں جو پیٹ کی غذا نہیں ہوتی اور علم و عمل کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ حلق سے نیچے اتر کر دل میں جایا کرتی ہیں۔ قرآن دل میں اترتا ہے، احادیث دل میں اترتے ہیں، محبوب کی محبت دل میں اترتی ہے۔ تو فرماتے ہیں قرآن کو اگر دل میں بلانا چاہتے ہو تو سن لو، محبوب کی محبت سے اپنے دل کو آراستہ کر لو۔ جس کے دل میں محبوب کی محبت ہوگی تو اب اس کے لیے قرآن اس کے حلق سے نیچے بھی اترے گا اور اس کے دل میں بھی جائے گا۔ اب علم کی بھی توفیق ہوگی، عمل کی بھی توفیق ہوگی، خدا کی معرفت بھی اس کو حاصل ہوگی۔ لیکن جس کا دل ہی ویران پڑا ہوا ہو، محبوب کی محبت وہاں پر دور دور تک نظر ہی نہیں آتی، سارا دل سیاہ ہو گیا ہو، گستاخیاں بھری ہوئی ہوں، اس دل میں کہاں قرآن اترے گا، کہاں اس کی حقیقت معلوم ہوگی؟ اب تو وہ یہی کہے گا جتنی بھی آیات کافروں کے لیے نازل ہوئی ہیں سب وہ انبیاء کے لیے بولے گا، جتنی آیات مشرکین کے لیے نازل ہوئی ہیں وہ سب اولیاء کے لیے کہے گا، مومنین پر چشمہ کرتا پھرے گا۔ کیوں بھئی؟ قرآن اس کے حلق سے نیچے ہی نہیں اترا تو سمجھے گا کہاں سے بیچارہ کہ یہ آیت شریفہ کافروں کے لیے نازل ہوئی ہے یا مومنین کے لیے؟ جب قرآن مجید اس کے دل میں گیا ہی نہیں تو یہ کہاں سے سمجھے گا کہ یہ جو کلام ہے یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ کسی منافق کے بارے میں کہا جا رہا ہے یا پھر مومن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا ان کے، یعنی ان کے دلوں میں میری محبت نہیں ہوگی، اور دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسا کہ تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو اب آپ بتائیں دین سے نکل جانے سے مراد کیا ہے؟ کیا کوئی یہ مراد لے سکتا ہے کہ نہیں بھائی وہ مسلمان تو رہے گا لیکن دین سے نکل جائے گا؟ کوئی یہ ترجمہ کر سکتا ہے اس کا؟ نہیں بھائی ٹھیک ہے وہ مومن تو رہے گا لیکن دین سے نکل جائے گا۔ کوئی کر سکتا ہے؟ کیا دین، اسلام اور ایمان الگ الگ اشیاء ہیں؟ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ یعنی دین سے نکل جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا کا مطلب اب وہ مومن نہیں رہے گا، یعنی کافر ہو جائے گا، واجب القتل ہو جائے گا، کہ جو کوئی محبوب کی گستاخی کر دے اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ حتیٰ کہ امام مالک، امام شافعی وغیرہ تو فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ تک قبول نہیں ہے، واپس آ کر چاہے وہ 1000 بار توبہ کر لے، محبوب کی اس نے بس گستاخی کر لی، ایک ہی سزا ہے، اس کی گردن مار دی جائے، اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ بتائیں، یہ ہیں گستاخان رسول کہ جس کے بارے میں سب سے پہلا گستاخ تھا کہ جس کے بارے میں اس حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 70۔ چھوٹا سا سوال میں جی ارشاد فرمائیے۔ کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب جو ہے وہ اٹھے، عرض کیے یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیں کہ میں اس منافق کی گردن مار دیتا ہوں کہ یہ تو بدبخت ہے، آپ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے۔ تو حضور فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے اس کا پیٹ کھول کے دیکھا ہے، چیر کے دیکھا ہے؟ پھر حضور یہ ارشاد فرما، پھر اس کے بعد جو ہے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو منافق ہوں گے ان کے جو ہے تہبند اونچے ہوں گے اور پھر ان کے جو ہے بڑے بڑے بال ہوں گے، بال اور چکنی یعنی سر مڈائے ہوئے ہوں گے، اور تم اپنی عبادتوں کو پھیکا سمجھو گے، ایسا وغیرہ جو الفاظ فرمائے ہیں۔ تو ظاہری طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم قتل نہ کرو، کیا تم نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟
پھر یہاں آگے ارشاد فرماتے ہیں اس کو دیکھ لو اس کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی اور پھر وہ ان کے یہ حرکتیں ہوں گی اور ان کے یہ علامتیں ہوں گی، ان کی ایسی نشانیاں ہوں گی، اور تم انہیں جہاں کہیں با ان کا قتل کر دو۔ یعنی ظاہری طور پر یہ آپس میں ایسا ٹکرا۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ تو دیکھیں اس کا ٹکراؤ کا جواب یہ ہے، اور محدثین نے یہ جواب دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر تو منع فرمایا تھا کہ قتل نہ کرو، اس کی ایک وجہ تھی، حکمت تھی، وہ یہ کہ ابھی ابتداء اسلام ہے، کہ دوسرے لوگ اسلام کو دیکھ کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے کو دیکھ کر ابھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر ان کو معلوم ہوگا کہ حضور نے کسی کو قتل کروا دیا ہے جو اسلام والا تھا بظاہر سب کی نگاہوں میں، تو وہ لوگ اسلام سے متنفر ہوتے اور یہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں، ہم جائیں گے تو ہمارا کیا فائدہ ہوگا۔ ایک حکمت یہ تھی، ٹھیک ہے، حکمت ایک ہی، ورنہ اس کا جواب آگے کی احادیث شریفہ میں آئے گا کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم دیا تھا کہ کون ہے جو اس منافق کو قتل کر دے۔ اس وجہ سے ہم نے اس بات پر یہاں پر روشنی نہیں ڈالی، تاکہ آگے کی احادیث شریفہ میں صریح الفاظ آ رہے ہیں، بلکہ حضور بھیجتے ہیں جاؤ اس کو قتل کر کے آؤ، اس کا واقعہ آگے آ رہا ہے، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ حدیث نمبر 70، وفي رواية مسلم زاد فقام إليه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، قال ثم أدبر فقام إليه خالد سيف الله فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، فقال إنه سيخرج من ذئ هذا قوم يتلون كتاب الله لينا رطبا، وقال عمارة حسبته قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمودا۔ اور مسلم کی ایک روایت میں اضافہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اس منافق کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ پھر خالد سیف اللہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں اس منافق کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن بہت ہی اچھا پڑھیں گے۔ راوی عمارہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر میں ان لوگوں کو پا لیتا تو قوم سمود کی طرح ضرور انہیں قتل کر دیتا۔ حدیث نمبر 71 عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم ذات يوم قسما فقال ذو الخويسارة رجل من بني تميم يا رسول الله اعدل، قال ويلك من يعدل إذ لم أعدل، فقال عمر إذن لي فلأضرب عنقه، قال لا إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قدده فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم يخرجون على حين فرقة من الناس آيتهم رجل إحدى يديه مثل ثدي امرأة أو مثل البضعة تدردر، قال أبو سعيد أشهد لسمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأشهد أني كنت مع علي حين قاتلهم فالتمس في القتل فأتي به على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو ذوالخویسرہ نامی شخص نے جو کہ بنی تمیم سے تھا کہا یا رسول اللہ انصاف کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ہلاک ہو، اگر میں انصاف نہ کروں تو اور کون انصاف کرے گا؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس کے ایسے ساتھی بھی ہیں کہ تم ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے اور ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو حقیر جانو گے۔ وہ دین سے اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے، پھر اس کے پیکان پر کچھ نظر نہیں آتا، اس کے پٹھے پر بھی کچھ نظر نہیں آتا، اس کی لکڑی پر بھی کچھ نظر نہیں آتا اور نہ اس کے پروں پر کچھ نظر آتا ہے، وہ گوبر اور خون کو بھی چھوڑ کر نکل جاتا ہے۔ وہ لوگوں میں فرقہ بندی کے وقت ایسے ہوا دینے کے لیے نکلیں گے، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک آدمی کا ہاتھ عورت کے پستان یا گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہلتا ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث پاک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا جب ان خارجی لوگوں سے جنگ کی گئی، اس شخص کو مقتولین میں تلاش کیا گیا تو اس وصف کا ایک آدمی مل گیا جو حضور نبی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ یہاں پر بھی خارجیوں کی صفات وغیرہ، ان کی عبادتوں کی کثرت وغیرہ بیان کی جا رہی ہے، اور سرکار صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ، بعد والوں کو ذرا میری حدیث پہنچا دو، دیکھو یہ اتنے عبادت گزار ہوں گے کہ اے صحابہ تم اپنی عبادتوں کو ان کی عبادتوں کے سامنے حقیر جانو گے اور کم جانو گے، کہ جن کی عبادتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سورہ فتح میں صحابہ کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ رکوع اور سجود کرنے والے ہیں، راتوں کو خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، ویسی عبادتوں سے بھی یہ اپنی عبادتوں کو بڑھ کر کرتے رہیں گے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیں یہی آج، تو پھر آج کل کے جو مومنین عبادت کرتے ہیں ان کی کیا مثال، ان کی کیا بساط؟ جب ہماری عبادتیں صحابہ کے سامنے ہی کچھ نہیں آ سکتی، تو یہ بددین اور بے دین لوگ جو عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں اور لوگ دیکھ کے پھسل جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے بھائی یہ نمازی کی تو دعوت دے رہے ہیں نا، بھائی یہ قرآن ہی پڑھانے کے لیے تو بلا رہے ہیں نا، بھائی یہ دین ہی تو سکھا رہے ہیں نا۔ جی حضرت، بنیاد ہی نہیں ہے، یہ دیوار اٹھا رہے ہیں تو کہاں سے سنبھلے گی؟ اور دیوار وہ بھی کہاں رکھ رہے ہیں؟ زمین پر نہیں، پانی پر دیوار اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو کیا بغیر بنیاد کے پھر پانی کے اوپر کوئی دیوار اٹھ سکتی ہے؟ کوئی تعمیر ہو سکتی ہے؟ ان کے ایمان کا یہی معاملہ ہے۔ پانی پر کس طرح؟ تو جس طرح سرکار نے یہ فرما دیا کہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے کہ ذرا سی بھی ان کے اندر رمق تک دین کی باقی نہیں رہے گی، کوئی نشانی تک دین کی باقی نہیں رہے گی۔ یعنی سب سے بڑی علامت اور بنیاد دین کی کیا ہے؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور تعظیم اور محبت، یعنی تعظیم رسول اور محبت رسول رمق برابر بھی ان کے دلوں میں نہیں ہوگی۔ ہاں زبانی جمع خرچ تو سارا ہوگا، عبادتیں بھی کر رہے ہوں گے، راتوں کو جاگ رہے ہوں گے، کیا نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن یہ ایمان والے نہیں ہوں گے۔ جس طرح کافر لاکھ عبادت کر لے اس کے باوجود کافر ہی کافر رہے گا جب تک کہ کلمہ نہ پڑھے، اسی طرح ایک شخص کلمہ پڑھنے کے بعد لاکھ عبادت کر لے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ محبوب کا ادب، تعظیم، توقیر، محبت اس کے دل میں، اس کے نفس میں، اس کی جان میں نہ بیٹھ جائے اس وقت تک۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور یہاں پر نشانی کا اضافہ فرمایا، وہ ہے ایک مخصوص آدمی۔ وہ کون تھا؟ وہ یہی بدبخت تھا ذوالخویسرہ تمیمی، کہ اس کی نشانی سرکار نے بیان فرمائی کہ اس کے بائیں طرف اس کے سینے پر ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہوگا جو عورت کی پستان کی طرح یا پھر ایک لوتھڑے کی طرح نظر آئے گا، یہ اس کی علامت ہے۔ تو یہ علامت کیسے ظاہر ہوئی؟ تو اب دیکھیں، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خارجی پوری آب و تاب کے ساتھ اسلام سے اپنے آپ کو الگ کر کے اپنا ایک الگ انہوں نے گروہ بنا لیا۔ ایک بہت بڑا واقعہ ہے یہ، ہم مختصراً اختصار کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے رکھیں تاکہ کچھ فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو خارجیوں نے جب اپنی یہ جماعت الگ کر لی، ان کے خطوط وغیرہ سب آگے آ رہے ہیں، احادیث شریفہ میں ہم دیکھیں گے، پوری تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پھر سے دعوت دی کہ دیکھو دین میں لوٹ کر آ جاؤ، لیکن انہوں نے نہیں مانا اور کھلے طور پر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اے علی تم کافر ہو گئے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اگر تم پھر سے ایمان لاؤ گے اور توبہ کرو گے تو پھر سوچا جائے گا۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایمان سے مایوس ہو گئے اور صحابہ کو حکم دیا۔ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے فرمایا کہ اے ابن عباس تم جاؤ، جا کر پہلے ان کو تبلیغ کرو، ان کے پاس جا کر، اور ان کو سمجھاؤ کہ جس راستے پر تم جا رہے ہو اور جس بات پر تم نے خروج کیا ہے، یعنی خدا کے سوا کسی کو حکم نہ بنایا جائے، اس بارے میں تم جا کر ان کو سمجھاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو مان جاؤ، دین میں پھر سے لوٹ کر آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان میں ایک غیر اللہ کو حکم بنایا، یعنی عمر بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا، یہ ان کی طرف سے، وہ ان کی طرف سے۔ تو انسان کیسے حکم کر سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے؟ تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ تم قرآن ہی پڑھتے ہو نا، اب میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، حکم کو تم نہیں مانتے، لو قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا قرآن مجید یہ نہیں کہتا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، ایک دوسرے سے وہ لڑنے لگیں، آپس میں نباہ نہ ہو سکے، تو تم دو حکم بناؤ، ایک شوہر کی طرف سے حکم ہو اور ایک بیوی کی طرف سے حکم ہو۔
وَإِنْ أَرَادَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا، اگر وہ دونوں یہ ارادہ کر لیں کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیں تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان صلح کرا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ دو گروہوں میں سے دو الگ الگ حکموں کو بناؤ، اور جب ہم ایک حکم بناتے ہیں تو تم ہمارے خلاف کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن مجید میں وہاں نہیں فرمایا کہ اگر احرام کی حالت میں کسی سے کوئی شکار ہو جائے اور کوئی ایسا جانور ہو کہ جس کے بارے میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کی دیت کتنی دینی چاہیے، اس کے مقابلے میں کیا جرمانہ ادا کرنا چاہیے، تو اب ایک اچھے شخص کو اپنے درمیان حکم بنا لو اور اس سے فیصلہ کرواؤ۔ تو جب اللہ تعالیٰ جانوروں کے بارے میں حکم بنانے کا حکم دے رہا ہے، میاں بیوی کے بارے میں حکم بنانے کا حکم عطا فرما رہا ہے، تو یہاں تو مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں لڑ رہی تھیں، ان میں صلح کرانے کے لیے اگر حکم بنایا جائے تو یہ کون سا شرک اور بدعت ہو گیا؟ جب آپ نے یہ بات ان سے کہی فرمائی تو ان میں سے فرماتے ہیں تقریباً 2 سے 3 ہزار لوگ توبہ کیے اور پلٹ کر پھر اسلام میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ دیکھیں بھائی کہیں تعارض نہ ہو احادیث شریفہ سے اس واقعے سے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے تو فرما دیا کہ وہ دین سے نکل گئے، اب لوٹ کر نہیں آئیں گے، پھر یہ کون تھے جو یہ لوٹ کر آ گئے 2 سے 3 ہزار؟ تو فرماتے ہیں یہ ابھی کچے تھے، ان کے دلوں میں ابھی گستاخی رسول نہیں آئی تھی، انہوں نے حضور کی گستاخی نہیں کی تھی، یہ صرف ایک آیت شریفہ کو دیکھ کر اس کے پیچھے ہو گئے تھے کہ ہاں ان الحکم للہ للہ، ہاں حکم صرف خدا کو ہونا چاہیے، انہوں نے حکم کیوں بنایا؟ تو بات ابھی تک صحابہ تک تھی، صحابہ کی گستاخی تک بات تھی، حضور کی گستاخی تک بات نہیں گئی تھی، اس وجہ سے ان کو لوٹ کر آنا نصیب ہو گیا، اس وجہ سے وہ پھر سے مومن ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں وہ لوٹ کر آ گئے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنی بات پر اڑے رہے، تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف لشکر جرار لے کر چلے گئے۔ اب دیکھتے ہیں وہ جنگ جو ہوئی وہ نہروان کا مقام تھا، جس کو جنگ نہروان کہا جاتا ہے۔ وہاں پر دونوں لشکر ہیں، اس طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ہے، اس طرف خارجیوں کا لشکر ہے۔ فرماتے ہیں ایک عجیب و غریب منظر ہے، یہاں بھی اذانیں ہو رہی ہیں، وہاں بھی اذانیں ہو رہی ہیں، یہاں بھی نمازیں ہو رہی ہیں، وہاں بھی نمازیں ہو رہی ہیں، یہاں بھی تلاوتیں ہیں، وہاں بھی تلاوتیں ہیں، یہاں بھی رات کو جاگا جا رہا ہے، وہاں بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جا رہی ہے۔ جب صحابہ دیکھتے ہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ یا اللہ کیسے ہم ان کے خلاف لڑیں، یہ تو اتنے عبادت گزار متقی نظر آ رہے ہیں۔ تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے خلاف لڑو، تو انہوں نے کہا کہ اے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ہم ان کے خلاف کیسے لڑیں؟ تو اب علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات بتاتا ہوں کہ آج تم ان سے لڑو، یہ خارجی ہیں، خدا کی قسم تم دیکھو گے کہ ان میں سے 10 لوگ بھی نہیں بچیں گے اور ہم میں سے 10 لوگ بھی شہید ہونے نہیں پائیں گے شام ہونے تک۔ جب آپ نے یہ فرمایا ان کی ہمت بڑھائی تو وہ آگے بڑھے، جنگ ہوئی، اور جیسا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا 10 مسلمان بھی شہید نہیں ہوئے اور ان میں سے 10 لوگ بھی نہیں بچے، اکا دکا جو بچ کے بھاگا، بقایا پورے لوگ قتل کر دیے گئے تھے۔ لیکن قتل کرنے کے بعد پھر صحابہ نے جب دیکھا لمبی لمبی داڑیاں نظر آ رہی ہیں، پوری طرح اسلام ان کے سر سے لے کے پیر تک ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو تمام صحابہ رونے لگے، پریشان ہو گئے، بولے اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے زمین کی سب سے اچھی قوم کو قتل کر دیا ہے؟ تو اب علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، دیکھو میں ایک اور تمہیں علامت بتاتا ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ وہ علامت یہ ہے کہ اس میں سے تلاش کرو، ایک وہ شخص بھی ملے گا کہ جس کے بائیں طرف ایک گوشت کا لوتھڑا ہوا لٹکتا ہوا نظر آئے گا۔ تو فرماتے ہیں تمام صحابہ بے تحاشا لاشوں کو اٹھانے لگے، تلاش کرنے لگے، تو ساری لاشوں کے نیچے ایک لاش مسخ ہوئی پڑی تھی کہ جو گھوڑوں کی ٹاپوں وغیرہ سے مسخ ہو چکی تھی، وہ لاش ملی۔ جب اس کو نکالا گیا تو بے انتہا تعفن اس سے پھوٹ رہا تھا، بری بدبو آ رہی تھی۔ اس کو جب دیکھا گیا تو واقعتاً جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانی بتائی تھی وہ نشانی اس کے پاس موجود تھی۔ تو تمام صحابہ اتنا خوش ہوئے کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائے اور سجدے میں گر گئے۔ تو حضرات گرامی یہ وہ نشانی تھی جو ظاہر ہوئی، اور اسی کی نسل سے لوگ تھے جو آج تک چلے آ رہے ہیں۔ اسی موضوع کی آگے اور احادیث شریفہ ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم اگلی نشست میں اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، تعظیم، محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔